بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آثار السنن کا 26واں سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم باب ما جاء فی بول الصبی، اس کے تحت جو احادیث ہیں ان میں جو فقہی مسئلہ بیان ہوا ہے اس کی تشریح اور توضیح پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے کل 8 احادیث ذکر کی ہیں، جن میں سے پہلی حدیث ہے ان ام قیس بنت محصن رضی اللہ تعالی عنہا انہا اتت بابن لها صغیر لم یأکل الطعام الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجلسه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ فبال على ثوبہ فدعا بماء فنضح ولم یغسلہ، رواہ الجماعہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ام قیس بنت محصن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں اپنے چھوٹے بچے کو، لم یأکل الطعام، جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی شیر خوار بچہ تھا، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوئی۔ فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود مبارک میں بیٹھا لیا۔ فبال علی ثوبہ، اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ فدعا بماء فنضح ولم یغسلہ، تو آپ نے پانی منگا کر اس پر چھڑک دیا، نضح فنضح چھڑک دیا، ولم یغسلہ اور اسے دھویا نہیں۔ رواہ الجماعہ، اس روایت کو اصحاب صحیح ستہ نے نقل کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے جو فقہاء اس حدیث کے تحت بیان کرتے ہیں کہ بچہ بچی جب غذا کھانا شروع کر دیں، یعنی کھانا پینا شروع کر دیں، روٹی وغیرہ، تو سب فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے، سب فقہاء کے نزدیک ان کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے۔ اگر وہ کپڑوں پر پیشاب کر دیں تو اس کا دھونا لازمی اور ضروری ہے۔ لیکن جب حالت رضاعت میں ہوں، جب دودھ پی رہے ہوں، تو ان کے پیشاب کی طریقہ تطہیر میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے کہ چھوٹا بچہ جو بالکل معصوم ہوتا ہے، شیر خوار ہوتا ہے، جو کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے، صرف دودھ ہی پیتا ہے، تو وہ اگر کپڑوں پر پیشاب کر دے تو اس کو دھونے کا کیا طریقہ ہے، اس کے طریقہ تطہیر میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے۔ تو اس میں ائمہ اربعہ کے 2 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ فرماتے ہیں صبی اور صبیہ دونوں کے بول کا دھونا ضروری ہے، یعنی بچہ اور بچی، چاہے وہ بچہ ہو چاہے بچی ہو، دونوں کے پیشاب کا دھونا ضروری ہے۔ البتہ اس میں فرق یہ ہے کہ بچے کے پیشاب میں غسل خفیف ہے، یعنی ایک دفعہ دھو لیا، پانی بہا دیا اوپر سے تو کافی ہے، اور بول صبیہ یعنی بچی کا جو پیشاب ہے اس میں غسل شدید ہے، اس کو مل کر دھونا ضروری ہے۔ دوسرا مذہب ہے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ بول صبی میں، یعنی بچہ اگر کپڑوں پر پیشاب کر دے تو اس میں صرف رش ہے، یعنی چھینٹے مارنا کافی ہے، پانی بہانا یا غسل خفیف اس کے اندر نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے، صرف چھینٹے مار دیے جائیں۔ اور بول صبیہ جو ہے بچی کا پیشاب جو ہے اس میں غسل شدید ان کے نزدیک بھی ضروری ہے۔ لہٰذا ایک بات تو اتفاقی ہے کہ احناف، مالکیہ، شوافع اور حنابلہ چاروں کے نزدیک بچی کے پیشاب میں غسل شدید ہے، یعنی مل کر دھونا ضروری ہے، جبکہ بچے کا جو پیشاب ہے احناف اور مالکیہ کے نزدیک غسل خفیف ہے، اور شوافع اور حنابلہ کے نزدیک اس میں چھینٹے مارنا نضح، یعنی صرف چھینٹے مار دینا کافی ہے، غسل خفیف یا پانی بہانا لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ احناف کے دلائل اب یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ احناف کی دلیل یہ کہ ازالہ نجاسات کا اصول غسل ہے، جس طرح باقی نجاسات ہیں ان کو زائل کرنے کا اصول اور معتاد طریقہ جو ہے وہ موضع نجاست کو، جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہو، اس کو 3 دفعہ دھونا اور نہ چھوڑنا ہے، چاہے وہ غسل یدین ہو، استنجا ہو، دم حیض اور نفاس ہو، کوئی سی بھی نجاست ہو، تمام نجاسات سے طہارت حاصل کرنے کے لیے شریعت نے جو طریقہ رکھا ہوا ہے وہ طریقہ دھونے کا ہے، نضح کا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن صرف بول صبی میں نضح پر اکتفا کیا گیا ہے، تو یہ بھی عام اصول اور قاعدہ کلیہ کی مخالفت میں ہے۔ ویسے جو ازالہ نجاسات کا جو اصول ہے وہ غسل ہی ہے،
اور احناف کی دلیل جو ہے وہ احادیث جو ہے ان سے بھی احناف کی دلیل کی تائید ہوتی ہے۔ دوسری دلیل ہے احناف کی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصبی فبال علی ثوبہ فدعا بماء فاتبعہ ایاہ، رواہ البخاری۔ بخاری کی روایت ہے۔ دوسری دلیل جو احناف اور مالکیہ کی دلیل ہے وہ حدیث بخاری کی ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹا بچہ لایا گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس کے اوپر بہا دیا، فاتبعہ ایاہ، تو اس کے اوپر اسی طرح بہا دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح مسلم کی ایک روایت بھی ہے، اس میں بھی اسی طرح کے الفاظ فدعا بماء فصبہ علیہ کے الفاظ ہیں، اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ تو لہٰذا احناف اور مالکیہ کے نزدیک جو ہے وہ بول صبی میں غسل خفیف ہے، ان روایات اور قیاس کی وجہ سے۔ جس طرح دیگر نجاسات کو دھونا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی ایک نجاست ہے، اس کو بھی دھونا ضروری ہے، لیکن بول صبی میں تخفیف کی گئی ہے عام قاعدہ کلیہ کی مقابلے میں، تو لہٰذا صرف بول صبی میں ہی ہوگا، وہاں پر بھی غسل خفیف ہوگا، نزخ نہیں ہوگا۔ تو یہ احناف اور مالکیہ کے دلائل ہیں۔ دوسرا مذہب تھا امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے تھے کہ بول صبی میں نزخ کافی ہے، رش یعنی صرف چھینٹے مارنا ہی کافی ہے، اور اس کے لیے دھونا غسل خفیف یا پھر غسل شدید ضروری نہیں ہے۔ البتہ اتفاقی جو صورت تھی وہ بول صبیہ یعنی بچی کے پیشاب سے متعلق ہے کہ اس میں غسل شدید تمام ائمہ اربعہ کے نزدیک ضروری ہے۔ تو اب بول صبی میں وہاں وہ نزح جو ہے وہ صرف رش اور چھینٹے مارنا ہی کافی کیوں قرار دیتے ہیں؟ تو وہ تمام احادیث جن میں بول صبی کے متعلق نزح کا لفظ آیا ہے وہ اس سے استدلال کرتے ہیں، تو ان کی دلائل وہ احادیث ہیں جن میں بول صبی سے متعلق نزح کا لفظ آیا ہے، وہاں پر چھینٹے مارنے کا لفظ موجود ہے، تو اس وجہ سے وہ بول صبی میں نزح کے قائل ہیں، صرف چھینٹے مارنے کے قائل ہیں۔ احناف کی طرف سے ان کو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نزح کا معنی غسل بھی ہے۔ ابن عربی جو ہے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ نزح جو ہے کلام عرب میں سب ماء کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ موطا امام مالک میں مزی کے بارے میں فلینضح بمعنی فلیغسل کے استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح ایک مشکات کی حدیث ہے جو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جس میں دم حیض کا ذکر ہے، حیض کے خون کا ذکر ہے، تو وہاں پر بھی نزح سے غسل ہی مراد لیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہاں بھی جتنی آپ کے دلائل ہیں جن سے آپ نزح سے صرف چھینٹے مارنا ہی کافی سمجھتے ہیں، ان سب سے جو ہے وہ احناف اور مالکیہ کے نزدیک غسل خفیف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ میں ولم یغسل بھی آیا ہے، تو لم یغسل سے جو ہے وہ غسل شدید کی نفی ہے، تو لہٰذا اس سے کوئی اشکال بھی پیدا نہیں ہوگا کہ نزح کے بعد ولم یغسل بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ غسل شدید کی نفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اشکال یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزح فرمایا تو سیدھا سیدھا غسل فرما دیتے کہ اس کو دھو لے، نزح کی تعبیر کیوں اختیار فرمائی ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ نزح کی تعبیر یا نزح کا لفظ اس لیے فرمایا تاکہ لوگ غسل خفیف سمجھ سکیں، کیونکہ اگر غسل فرمایا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام قاعدہ کلیہ جو ہے وہ غسل معتاد ہے نجاسات کی ازالے میں، غسل معتاد جو ہے وہ مل کر دھونا ہی ہے، عام نجاستوں کو مل کر دھونا اور نچوڑنا یہ ضروری ہے، عام قاعدہ کلیہ یہ ہے، لہذا مطلق اگر غسل فرما دیتے تو اس سے مطلق اذا یطلق یراد به فرد الکامل، مطلق سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے، تو اس وجہ سے لوگ اس سے غسل معتاد ہی سمجھ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خفیف مراد لینے کی وجہ سے، کیونکہ لوگ اس سے غسل خفیف سمجھ سکیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزح کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ آج کے سبق میں ہم نے باب ما جاء فی بول الصبی کے تحت جو مذکور حدیث نمبر 1 ہے اس کا ترجمہ پڑھا ہے، اور اس کے بعد جو فقہی اختلاف ہے بول صبی اور صبیہ کے اندر کہ اس کو کیسے پاک کیا جائے گا،
اس کے طریقہ تطہیر کیا ہے؟ بول صبی کے اندر جو ہے وہ احناف اور مالکیہ کے نزدیک غسل خفیف ہے، اور شوافی اور حنابلہ کے نزدیک رش اور نضح ہے، یعنی صرف چھینٹے مار دینا ہی کافی ہے۔ اس اختلاف کا بیان ہم نے آج کے سبق میں پڑھا ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ بول صبیہ کا طریقہ تطہیر کیا ہے، یہ آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ نمبر 2، نضح سے کیا مراد ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔